یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یوں سمجھ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صام السنة کلہا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 شوال کے روزے رکھے تو یوں سمجھو کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ یہاں 3 باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ، ایک حدیث میں زمانہ بھر، ایک حدیث میں سال، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ میں نے رمضان کے روزے رکھے پھر بعد میں 6 شوال کے روزے رکھے، تو جب سال بھر کے روزے رکھیں گے اور ہر سال ایسے کرے گا تو گویا پورا زمانہ اس کا روزوں کے اندر گزر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا شوال کے 6 روزوں کی ترغیب دی ہے۔ یہ پورے سال کا اجر کیسے ہے؟ حدیث پاک میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کا اجر کم از کم 10 نیکیوں کے برابر دیتے ہیں۔ اور رمضان 1 مہینہ روزہ رکھا، 10 گنا اجر ملے گا تو 10 ماہ کا اجر مل گیا۔ شوال کے 6 روزے رکھے، اس کو یوں سمجھیں کہ 10 سے ضرب دیں گے تو 60 بنیں گے، اور 60 دن کا معنی 2 ماہ ہیں، یوں 10 ماہ اور 2 ماہ ملائیں گے تو 12 ماہ، پورا سال بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یکم شوال عید الفطر گزرے تو فوراً 2 شوال سے شروع کر دیں، 2 شوال کو رکھ لیں، 4 کو رکھ لیں، 5 کو رکھ لیں۔ نمبر 1، یکم شوال کے بعد کبھی بھی شوال کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں، چاہے تو مسلسل رکھ لیں، چاہے تو 1-2 دن کے وقفے کے ساتھ رکھ لیں۔ اور تیسری بات، اگر کسی شخص کے رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے فرض روزے رکھے، وہ جو قضا ہے وہ پہلے رکھے، ان کا حق پہلے ہے، نوافل کا بعد میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 6 نفل کے روزے رکھے اور زندگی وفا نہ کرے، یا آدمی بیمار ہو جائے اور نہ رکھ سکیں، اس لیے اپنے قضا روزے پہلے رکھیں اور یہ نوافل روزے بعد میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض کی کمی اللہ اپنے کرم سے نوافل سے پوری فرمائیں گے تو نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔